نیت کی جان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسینی پھول حسنی ہے محکنا تھے. اعلیٰ حضرت کا ہر اشعار قرآن و حدیث کا ترجمان ہے. سب کے بس کی بات نہیں کہ سمجھ میں آ جائے یا سمجھ لے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں مطلب فیضان مصطفیٰ کی بارش علوی فصل حضرت علی کی فصل بطولی گلشن سیدہ فاطمہ کا گلشن. اب اس کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ گلشن ہے سیدہ فاطمہ کائنات الزہرا کا, پانی برسا ہے فیضان مصطفیٰ کا, پودا ہے مولا علی مشکل کشا کا, اور اس گلشن سے جو پھول کھلا وہ حسنی ہے, اور اس پھول سے جو مہک نکل رہی ہے وہ حسینی ہے, اور اس گلشن میں پیدا ہونے والے کا نام سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی. بھارت میں ہمدردیوں کے چراغ جلانے والے خواجہ غریب نواز, آپ کا مقام بلند ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حوصلوں کے چراغ جلانے والے خواجہ قطب الدین, آپ کا مقام بلند ہے. نظام دین کے پرچم لہرانے والے حضرت نظام الدین, آپ کا مقام بلند ہے. حقانیت کی شمع روشن کرنے والے مخدوم علاء الدین کلیری المعروف صابر پاک, آپ کا مقام بلند ہے. اسلام کا جہانگیری نظام پیش کرنے والے مخدوم سمنا, آپ کا مقام بلند ہے. اسلام کی بہاریں پیش کرنے والے مخدوم بہاری, آپ کا مقام بلند ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے, جہاں پر ان سارے ولیوں کی بلندی ختم ہوتی ہے وہیں سے سرکار غوث پاک کی بلندی شروع ہوتی ہے. کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, سرکار غوث پاک زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت. الملفوظ صفحہ 4 اٹھا کے دیکھیے, اس میں لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر عطا فرمایا. اس رجسٹر کی لمبائی پورب سے پچھم تک, اور اس میں میرے سلسلے والوں کا نام لکھا ہوا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سب بخشے ہوئے ہیں. ایک بار سرکار غوث پاک نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا میرے سلسلہ والوں میں سے کوئی جہنم میں ہے؟ تو جہنم کے داروغہ نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے سلسلے والوں کو کسی کو رکھا جائے. قادریو کتنے بڑے خوش نصیب ہو تم. علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. سرکار غوث پاک حسنی سید بھی ہے, حسینی سید بھی ہے. باپ کی طرف سے حسنی ہے, ماں کی طرف سے حسینی. یہی کو اعلیٰ حضرت نے تو ترجمانی کی ہے کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ. ایک بات بتاؤ, کیا حج سب پر فرض ہے؟ جھوپڑ پٹی رہنے والے انسان پر حج فرض ہے؟ غریب پر حج فرض ہے؟ نہیں. کس پر فرض ہے؟ امیر پر فرض ہے جو صاحب نصاب. تو حج کرنے تو سب جاتے ہیں, عالم بھی جاتے ہیں, حافظ بھی جاتے ہیں, علامہ بھی جاتے ہیں, مفتی بھی جاتے ہیں, امیر بھی جاتے ہیں. اچھا, زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے امیر پر, بار بار نہیں. اگر دوبارہ کرے گا تو فرض کا ثواب نہیں ملے گا, نفلی حج کا ثواب. تو سب حج کرنے جاتے ہیں نا. جو بھی حج کرنے جاتے ہیں, عالم جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتا ہے, حافظ قرآن جاتا ہے حج کرنے تو کعبے کا طواف کرتا ہے, علامہ صاحب جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتا ہے, مفتی جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتا ہے. مگر کعبہ اس مومن کامل کا طواف کر رہا ہے جسے ہم اور آپ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی کرتے ہیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا. سبحان اللہ. کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے, مجھے جانا بھی ہے. بس ایک آخری بات, اس کے بعد میں اپنی تقریر کا اختتام کروں.
یہ جو ہم لوگ جلسہ مناتے ہیں, محفل سجاتے ہیں, لوگ ثبوت مانگتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ قدیمی روایت نہیں جدید روایت ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. تو میرے بھائی تم اس کو جواب دو کہ جلسہ کرنا کسی ملا کی سنت نہیں ہے, اللہ کی سنت ہے. بے شک سبحان یہ میں اللہ. کوئی ہوائی والی بات نہیں کر رہا ہوں. حوالہ نوٹ کیجئے, قرآن مجید 3 پارہ سورہ آل عمران. رب فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے جماعت انبیاء سے میثاق لیا, میثاق وعدہ لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے جماعت انبیاء جب میں تمہیں کتاب عطا کروں, حکمت دوں. ذرا میں سر و تفصیل کا سیرہ چھو کے آپ کو بتا دیتا ہوں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 جلسہ منعقد فرمایا. ایک جلسہ کا نام تھا جلسہ توحید, اور دوسرا جلسہ جس کا موضوع تھا میلاد مصطفیٰ. ابھی نبی انقلابی حیثیت سے اس خاص گانے گیتی میں تشریف نہیں لائے, ابھی نبی کی آمد کا ذکر پہلے سے ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا عہد لیا. رب نے فرمایا کہ اے روحو, جب میں تمہیں اچھی صورت دے کر دنیا میں بھیجوں